political movement and social change. So this shows that we are going to discuss the relationship between social, cultural or economic change and its relationship with the political movements. بچوں جب ہم پولیٹیکل موومنٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کا پھر چینج کے ساتھ ایک رشتہ ناتا جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ریولیوشن ہے. تو ڈفرنٹ ریولیوشن جو ورلڈ کے اندر جو چینج آئی تو اس پہ ہم بات کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ریولیوشن اور چینج اور پولیٹیکل موومنٹس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. سو ریولیوشن بیسیکلی اٹس اے سکسیسفل اٹمپٹ ٹو اوور تھرو این ایگزٹنگ گورنمنٹ aimed at changing the political and social structure as well as the leadership of a country or a region. یعنی سمپل معنوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ ایک اس طرح کی ایک اٹمپٹ ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ریپلیس کیا جائے تاکہ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اور کلچرل جو لینڈسکیپ ہے اس کو چینج کر دیا جائے اور جو حکمران موجودہ ہوتے ہیں ان سے جان چھڑا لی جائے. یعنی یہ ایک ابرپٹ ہوتی ہے، سڈن چینج ہوتی ہے، لیکن یہ سکسیسفل اٹمپٹ اور سکسیسفل چینج ہوتی ہے. اور اوور آل اگر ریولیوشن کی بات کریں تو یہ بیس کرتی ہے ان لوگوں کی ڈیزائر کے اوپر کہ جو ملک میں کسی بھی علاقے میں، کنٹری میں جو رانگ ڈوئنگز ہو رہی ہیں، جو ان لافل، انلیجیٹیمیٹ اور انلیگل کائنڈ آف ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو روکا جا سکے. لیکن انتہائی اہم نقطہ جو آپ کو ریڈ لائنوں میں نظر آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھیے گا کہ جو چینجز ریولیوشن ریکوائر کرتا ہے وہ لے کے آتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو اپنی اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتا ہے وہ فلسافیکل تھاٹ کے اوپر، آئیڈیاز کے اوپر رکھتا ہے. آپ مثال اس کی یوں لے لیں کہ اگر ہم ایران میں امام خمینی کے انقلاب کی بات کریں یا فرانس میں انقلاب کی بات کریں یا امریکہ میں جو سول رائٹس کا انقلاب آیا تھا اس کی بات کریں تو ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطقی، عقلی، استدلالی کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ریولیوشن آئے. اب ہم ان کو پرٹیکولرلی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں کہ جو ریولیوشن آئے ان کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا، کس طرح انہوں نے سوسائٹی کے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو سٹرکچر ہے اس کو کس طرح چینج کیا. سب سے اہم جو ہے دیٹ از دا فرینچ ریولیوشن. فرینچ ریولیوشن 1789 یعنی 1779 میں یہ انقلاب آیا جس کو انقلاب فرانس کے نام سے جاتا ہے. تو وہ انقلاب کا بنیادی ایجنڈا تھا وہ لبرٹی تھی، فریڈم تھی، آزادی فار آل اور ایکویلٹی، مساوات کا درس تھا اور فریٹرنیٹی، آپس کے اندر بھائی چارے کو، اخوت کو فروغ دینا تھا. یعنی آزادی کی بات ہوئی، مساوات کی بات ہوئی، اخوت کی بات ہوئی اور بھائی چارے کی بات ہوئی. تو یہ ریولیوشن آیا. اس کے بعد اگلا جو ریولیوشن ہے جس کو ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف مین کی بات کرتے ہیں کہ مین کے رائٹس کو ایک معاہدہ کی شکل میں، ایک ڈیکلریشن کی شکل میں، وہ 1804 ہے. اس کے بعد جو ہیٹین ریولیوشن ہے یہ بھی انتہائی ہیٹی میں آیا جس میں کچھ جو کاشتکاری میں خاص طور پہ پلانٹیشن میں کچھ سلیو تھے جنہوں نے کلونیل گورنمنٹ جو فرانس کی کلونیل گورنمنٹ ہے اس کو اوور تھرو کیا، یعنی اس سے جان چھڑوائی اور اپنی آزادی، اپنی فریڈم، اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا. اس کے بعد جو 20th سینچری کا ریولیوشن سب سے اہم ریولیوشن مانا جاتا ہے وہ رشین ریولیوشن ہے. زار کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ریولیوشن ہے 1917. تو اس میں کیا ہوا کہ زار کی گورنمنٹ کو ڈراپ کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، اوور تھرو کر دیا گیا اور بولشوک جو ہے انہوں نے ایک کو کی شکل میں، کو کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ بغاوت کر کے، ریبیلین کر کے جو ہے وہاں پہ پاور جو ہے وہاں سے زار کی گورنمنٹ ختم کی اور 1917 میں یہ انقلاب آیا. اور وہ انقلاب بھی بنیادی طور پہ جو مارکسزم کا، سوشلزم کا نعرہ تھا وہ فلسافیکلی اس نے وہاں سے جو اسٹرینتھ تھی، اپنی طاقت تھی، وہاں سے ڈیرائیو کی تھی.
اس کے بعد اہم جو ہے وہ ہے ایران کا انقلاب ایران، یعنی فارس میں جو انقلاب آیا وہ 1979 ہے، جس میں امام خمینی جو تھا وہ وہاں پہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پہ ایمرج ہوا، جس میں ایران کے شاہ کو اوور تھرو کیا گیا اور ایک مسلم تھیوکریٹک کائنڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ وہ پیدا کی گئی، اور شاہ جو ایران تھا اس وقت، اس کے پیچھے اگر ہم بات کریں تو ویسٹرن سوسائٹی جو تھی، یعنی کیپٹلسٹک، وہ وہاں پہ اس کے پیچھے کھڑے تھے. لیکن امام خمینی کے پیچھے اگر ہم سوشولوجیکل پیراڈائم کی بات کریں تو اس میں ڈاکٹر علی شریعتی کا بہت بڑا کام ہے. اور بچوں، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہی واز آلسو آ سوشیالوجسٹ. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کے جو سوشولوجیکل فریم ورک ہے اس کو ضرور پڑھیے گا کہ کس طرح جو ایران کے ریولوشن میں ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنا منطقی، علمی، فکری کنٹریبیوشن وہاں پہ کیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سول وار کی. جب پولیٹیکل موومنٹ سم ٹائم ہوتی ہیں، ہاف ہارٹڈ کہہ لیں، ہاف بیکڈ کہہ لیں، وہ کچی پکی سی، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح اوور تھرو گورنمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سول وار یعنی معاشرے کے اندر بے چینی، اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسکسیسفل اٹمپٹ ہوتی ہیں. وہ اتنی آرگنائز نہیں ہوتی، اتنی کامیاب نہیں ہوتی، ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں پھر وائلنس اور پروٹیسٹ اور وار کی شکل اکراس دی اسٹریٹ آف دی کنٹری، یعنی اسٹریٹ لیول پہ وہ جنگ وہ شروع ہو جاتی ہے. دی ٹو سائڈس، اور اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اور اس کو گرانے والی اپوزیشن جو ہوتی ہے، وہ سپورٹ ان دونوں کو حاصل ہوتی ہے اکراس دا کنٹری کے اندر بھی اور اکراس دی گلوب. کچھ لوگ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے دا کانفلکٹ، اور یہ جو کانفلکٹ ہے سول وار کا، یہ بہت زیادہ عرصہ بھی لے سکتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے اس 21 سینچری میں وہ حکومت شام، سیریا جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس میں روس ایک طرف تھا، امریکہ دوسری طرف تھا، اور وہاں پہ ایک سول وار کا ہم نے دیکھا کہ بہت جو اٹیمپٹ وہاں پہ ہوئی، اور وہاں پہ پھر لڑائی اور ٹروپس جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اور سوشل انسٹیٹیوشن اور سوشل جو سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر ہے، اور پولیٹیکل جو بھی ان کے پاس انفراسٹرکچر کی شکل میں ہوتا ہے، سب کچھ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. بیکاز سول وار کی شکل میں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ ایک سٹرائف، ایک سول وار، ایک پروٹیسٹ، ایک ریبیلین کی شکل اختیار کر لیتا ہے.